السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موطا کا باب نمبر 9 ہے کتاب الزکوٰۃ کا، زکوٰۃ العروض یعنی کہ اموال تجارت کی زکوٰۃ کا بیان۔ ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 690 مالک بن یحییٰ بن سعید بن زریق بن حیان وکان زریق علی جواز مصر فی زمن الولید۔ ٹھیک ہے، مصر کے محصول خانے پر یعنی پیسے وغیرہ کا وہ لینے پر یہ مقرر تھا مصر میں ولید کے زمانے میں، زریق و سلیمان بن عبد الملک غالباً اس کے زمانے میں اور ولید کے زمانے میں، وعمر بن عبدالعزیز فذکر، اور عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں فذکر، تو انہوں نے ذکر کیا ان عمر بن عبدالعزیز کتب الیہ ان انظر من مر بک من المسلمین، عمر بن عبدالعزیز نے میری طرف لکھا، کیا لکھا کہ جو شخص بھی گزرے نا تمہارے پاس سے مسلمانوں میں سے، تو ان کے اموال کے اوپر نظر ڈالو، فخذ مما ظہر من اموال مما یدیرون من التجارت من کل 40 دینارا، کہ ان میں سے ہر کو کسی کا اموال تجارت جو ہے اس میں سے ہر 40 دینار میں سے ایک دینار لے، سمجھے؟ فمن اخذ فبحساب ذلك حتى يبلغ، اور جس کسی کا بھی 40 دینار سے کم ہو مال تجارت تو پھر حتی یبلغ 20 دینار، تو پھر 20 دینار تک اس نے اس میں سے لینا ہے۔ فإن أخذت ثلث دینار فدعها، اگر 20 دینار میں سے 1/3 بھی دینار کم تو پھر اس کو چھوڑ دے، ولا تأخذ منها شيئا، اور اس میں سے کچھ بھی نہ لے، کیونکہ 20 دینار پہ تو لگتی نہیں ہے، پوائنٹ سمجھے؟ زکوٰۃ 20 دینار پر آدھا دینار اور 40 دینار پر 1 دینار۔ ومن مر بک من اہل الذمہ، اور اہل ذمہ میں سے تمہارے اوپر سے جو بھی گزرے، فخذ مما یدیرون من التجارت من کل 20 دینار، تو اہل ذمہ میں سے جو کوئی بھی تمہارے پاس اموال تجارت میں سے گزرے تو اس کے اوپر 20 دینار میں سے 1 دینار لو، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانیر، اور پھر اس میں سے جیسے کم ہو جائے تو اس حساب سے یہاں تک کہ 10 دینار تک پہنچ جائے۔ فإن نقص ثلث دینار فدعها، اور اگر 10 دینار میں سے 1/3 بھی کم ہو فدعها، تو انہوں نے چھڑ دو، ولا تأخذ منها شيئا، اور اس سے کوئی بھی چیز نہ لو، واکتب لهم، اور ان کے لیے لکھو کیا، بما تأخذ منهم کتابا الى مثلی من الحول، اور ان کے لیے لکھ دو جو آپ نے ان سے لیا ہے ایک کتاب یعنی ریکارڈ، الى مثلی، اس کے مثل، من الحول یعنی سال بھر کا، یعنی رسید آپ کہہ لو آج کل کے زمانے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، اب یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹس کریں حمزہ بھائی آپ کے لیے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بل وغیرہ اور اس طرح کی رسید اور اس کے لیے فاتورہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، لیکن آپ حساب کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہو۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہ رسید کے لیے کتابن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ کانٹیکسٹ بتا دیتا ہے کہ کیا لکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو عربی میں یا کسی بھی زبان میں جب آپ اس کو انیشیل اسٹیجز پر سیکھ رہے ہو، یہ بنیادی الفاظ آپ استعمال کر کے نا اپنا کام چلا سکتے ہو، لیکن شرط یہ کہ استعمال العربی وتکلم بالعربی، کہ عربی میں بات کریں، عربی کو استعمال کریں۔ جی حمزہ بھائی۔ اچھا جی، زکوٰۃ العروض میں شیخ کہتے ہیں قال فی المصباح المنیر قالوا الدراہم والدنانیر عین وما سواہما ارض، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آ رہا ہے۔ درہم و دنانیر یعنی دینار ہوتا ہے سونے کا، درہم ہوتا ہے چاندی کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عین ہے جس کے اندر اس کے حساب سے وزن کے مطابق زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ باقاعدہ نصاب جنس ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ وما سواہما ارض، اس کے علاوہ باقی جو چیز ہے نا وہ عروض میں آئے گی، یعنی کہ مال تجارت، کپڑے کے لتے ہیں،
اب وہ کیا ہے؟ مال تجارت ہے، وہ سونا چاندی تھوڑی ہے، الا یہ کہ کوئی بندہ کرتا ہی سونا چاندی کا دھندا ہو، سمجھے، تو پھر اس کا معاملہ الگ ہوگا۔ وجم عروض، اور اردن کی جمع کیا ہے؟ عروض۔ یار یہ کتاب رکھنے کا نا کوئی صحیح بندوبست، کہ اہل علم کا جو اختلاف ہوا عروض تجارت میں ایجاب زکوٰۃ کا، کہ کیا مال تجارت میں بھی زکوٰۃ لگے گی؟ اس میں نے شروع میں ہی غالباً ایک مسئلہ بتا دیا تھا کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ہے، مبنی تجارت، مصنع تجارت اور اساس تجارت میں زکوٰۃ نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مبنا کا مطلب ہوتا ہے بلڈنگ، فیکٹری ہزاروں کلومیٹرز پر محیط ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح اساس تجارت یعنی کہ فرنیچر، صوفے ہیں، مشینیں ہیں بڑی بڑی جو تیل نکالتی ہیں، اب وہ جو تیل نکل رہا ہے نا اور تیل بیچا جا رہا ہے ڈالڈا کا، اس پر زکوٰۃ ہے، اس مشین پر نہیں کہ وہ اتنے لاکھ روپے کی۔ اختلاف اہل العلم فی ایجاب الزکوٰۃ فی عروض التجارہ فذهب الجمہور الی وجوبها، وہ کہتے ہیں کہ جمہور اس طرف گئے ہیں کہ بھئی عروض تجارت جو ہے نا، یعنی کہ مالی تجارت سونا چاندی کے علاوہ، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، جمہور اس طرف گئے، واجب ہے۔ قال العلامہ المبارک پوری، علامہ مبارک پوری فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قلت، میں کہتا ہوں، والحق عندی، میرے نزدیک حق یہ ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ، یہ تھے اصلی اہل حدیث ہمارے، انہوں نے نہیں کہا کہ حق انہوں نے کہا والحق عندی، میرے نزدیک حق میں اپنی ریسرچ سے یہاں تک پہنچا، ہوا ما ذهب الیہ الجمہور، وہ کیا ہے جس کی طرف جمہور گئے، لما قدمنا من الدلائل، جو ہم اس سے پہلے دلائل دیے چلے ہیں، وہی بمجموعها تنہد للاستدلال علی مسالک الجمہور، اور یہ جو ہے استدلالات کے لیے کافی ہے مسالک جمہور کو بیان کرنے کی، وتقوم بها الحجہ فی المقام، اور انہی کے ذریعے حجت قائم ہوتی ہے اپنے مقام پر، المرحہ کے اندر انہوں نے بات کری۔ زریق بن حسان، ویقال بتقدیم الزائی، قیل اسمہ سعید بن حیان، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے زا کو پہلے لا کے یعنی رزیق کچھ لوگوں نے کہا اور کچھ نے زریق کہا، زریق کے ساتھ کہا گیا، اور کچھ نے کہا گیا اسمہ سعید بن حیان، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا اصل نام جو تھا نا وہ تھا سعید بن حیان، وہ رزیق لقب، رزیق اس کا لقب تھا، اور تقدیم الزائی یعنی زائی کی تقدیم کے ساتھ زریق یہ اس کا اسم ہے اصلا، وہ ثقۃ من رجال المسلمین، یہ مسلمان آدمیوں میں سے ایک ثقہ بندہ تھا، توفیہ 105 ہجری کے اندر اس نے وفات پائی، وکانا رزیق علی گوازل مصر، ای طریق مصر بموضع یؤخذ منہ فی الزکاۃ، یعنی اس کو ٹول پر بٹھائے ہوا تھا، مصر کی طرف جو رستہ جاتا تھا نا وہاں جو ٹول تھا اس کے اوپر زکوٰۃ لینے کے لیے، ان انظر من مر بک من المسلمین، کہ میں دیکھوں ان لوگوں کی طرف جو مسلمانوں میں سے گزرتے ہیں، لأنہ کان عاشرهم وهو یأخذ ممن یمر علیہ، کیونکہ وہ ان سے زکوٰۃ لیتا تھا، وہم یأخذ ممن یمر علیہ، اور وہ ہر اس سے لیتا تھا جو اس کے پاس سے گزرتا، فخذ مما ظاہر من اموالہم ای من الاموال الظاہرہ وما یدیرون به من التجارات، یعنی کہ ان کے اموال ظاہرہ میں سے لو۔ قال الباجی فی المنتقى، امام باجی نے منتقى میں فرمایا، قولہ مما یدیرون به التجارات،
یستغرق العروض وغیرہ وهو فی الارض اظہر، وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر جو ہے نا چھپا ہوا ہے عروض اور اس کے علاوہ بھی، یعنی تمام وہ چیز، ہر وہ چیز جو تجارت کے لیے ہو، وہ فی الارض اظہر، اور یہ ارض کے لیے زیادہ جو ہے ظاہری معنی ہے، لین التجارہ انما تدار بها، کیونکہ تجارت کا دار و مداری اس کے اوپر ہے. بات سمجھے؟ لفظ انہوں نے کیا کہا؟ فخذ مما ظہر من اموالہم مما یدیرون من التجارات، تجارات میں سے. اب تجارات وہ ارض کی کریں یا عین سونے چاندی کی کریں، یہ عمومی لفظ ہے جس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں. فَإِن نقصت الاموال عن 20 دینار، اگر ان کے اموال 20 دینار سے کم ہو جائیں، فداہا، تو پھر انہوں نے چھٹ دو، ولا تأخذ منها شیئا، اور پھر اس میں سے کچھ نہیں ہو، لنقصه عن النصاب، کیونکہ اب یہ نصاب سے نیچے چلا گیا. لیکن ان نقص عن العشرین اقل من ثلث دینار فخذ منه، لیکن اگر 20 دینار میں 1/3 سے کم ہوا، ایک تو ہے کہ 1/3 اور مو، 1/3 سے کم ہوا، پھر کیا کرو؟ پھر اس کے حساب سے زکوٰۃ لو اس میں سے. اصل میں اب اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں ایک نقطہ یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ 22 کیرٹ گولڈ، 24 کیرٹ گولڈ، اور اس زمانے میں تو کیا پتہ 15-16 کیرٹ گولڈ بھی ہو، یعنی اس کے اندر اور زیادہ امپیورٹیز شامل ہوتی ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اٹ واز، نہ ان کے پاس وہ آلے تھے کہ جس کے ذریعے وہ پیورٹی ماپی جا سکی. سمجھ رہے ہو مہد؟ تو ہو سکتا ہے کہ کم کے اندر زیادہ ہو یا زیادہ کے اندر کم ہو سائز، تو وہ انہوں نے اس حساب سے. اب دیکھو یہ سارے مسئلے ہیں جو علماء کو لوگوں کو بتانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ڈسکس ہی نہیں ہو رہے. آج تک آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ کبھی یہ مسئلہ ڈسکس ہوا کہ آپ کا گولڈ 22 کیرٹ کا ہے یا 24 کیرٹ کا ہے یا 18 کیرٹ کا ہے، اور کس پر زکوٰۃ دینا چاہیے؟ زکوٰۃ تو ویسے ہی دیتے ہیں، اور یہ معاملہ تو بہت ہی بعید ہے. یعنی تم یہ سوچو نا، ایک گولڈ ہے 18 کیرٹ کا یا 22 کیرٹ کا. کیرٹ کا مطلب یہ ہے نا کہ اس میں امپیورٹیز شامل ہیں، جتنا کم کیرٹ اتنی زیادہ امپیورٹیز. 24 کیرٹ جو ہے وہ پیورسٹ ہوتا ہے، اس میں بھی بلکہ کہتے ہیں کہ کچھ پرسنٹیج ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایک بندے کے پاس 18 کیرٹ گولڈ ہے، ایگزیکٹلی 7.5 تولہ، تو کیا اگر تم اس کا 24 نکالو تو 7.5 تولے سے کم ہو جائے گا؟ پوائنٹ سمجھے؟ زکوٰۃ ہی نہیں لگتی، آپ زکوٰۃ لگوا دو گے. یہ یعنی کون ڈسکس کرے گا؟ مجھے یہ بتاؤ، میں تو یہ حیران ہوں. ڈاکٹر اس میں عجیب بات تو یہ کہ انسان ان مسائل سے جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا اپنا نقصان کرے گا، نقصان کرے گا، جہالت سے نقصان بھی ہو. جی مالی، آپ کو تو مالی نقصان کی فکر ہے، مجھے تو ایمان والے نقصان کی فکر ہے. اصل تو وہ ہے نا، وہ تو ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے نا، وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے ہمارا. جی میں کہہ رہا ہوں مالی بھی سٹارٹ ہو. جی اچھا جی. تو لیکن ان نقص عن العشرین اقل من ثلث دینار فخذ منها ومن مر من اهل الذمه واكتب لهم مما تاخذ منهم كتابا الى مثل من الحول. هذا نص في ان يكون هذا براءة لهم مما اخذوا منها من ان يؤخذ منهم شيء اخر الى انقضاء الحول. وفي قال ابو حنيفه والشافعي واما مالك فقد ذهب الى انه يؤخذ منهم في كل مره يعطون تجارا الى غيره. وہ کہتے ہیں کہ یہ نص ہے اس حوالے سے کہ یہ ان کے لیے برات ہے کہ ان سے کچھ اور لیا جائے.
جب تک کہ سال ختم نہ ہو. اور یہی فتویٰ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا. جہاں تک امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فقط ذهب الى انه يؤخذ منه في كل مره ياتون تجارا الى غیر یفقی، کہ ہر بار جب بھی وہ تجارت کے لیے چاہے سال میں 4 بار بھی آئیں ان سے لیا جائے گا ٹول. سمجھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حدیث نمبر 691. قال مالک امام مالک نے کیا فرمایا؟ اصل میں دیکھو لائیو کلاس کی برکت ہی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ رسول نے، انبیاء نے، سب نے لائیو پڑھائے. اور آج بھی جتنے بڑے کورسز ہیں نا وہ لائیو ہوتے ہیں. لائیو کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں توجہ کا مرکز ہی ایک الگ ہوتا ہے. اب دیکھو اس وقت ہمیں جو مزہ آ رہا ہے، ابھی میں اپلوڈ کر کے لگا دوں آدھے پون گھنٹے کی ویڈیو، 2 گھنٹے، وہ بندہ دیکھتے ہی اس کی جان نکل جائے گی کہ کون دیکھے. ان دا فلو پتہ نہیں چلتا. اور پہلے یہی ہوتا تھا کہ جو ہے لمبے لمبے دروس ہوتے تھے، صبح سے فجر کے بعد بیٹھے امام کے پاس اور محدث کے پاس، ظہر ہوگی پتہ ہی نہیں چلا. اب ہم نے ابھی اسینشلی ایک حدیث کور کی ہے، 16 منٹ ہو گئے. تو مجھے بتاؤ ہم اس کو کتنا کھینچ سکتے ہیں؟ یہ پورا باب تو ہونے سر میکسیمم 20-25 منٹ. کیونکہ چلو تفسیر کی 1 گھنٹے کی اور کتنا بندہ دیکھے گا. یہ مسائل ہوتے ہیں بھائی. 691. قال مالک الامر عندنا فيما يدار من العروض التجارت. امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو معاملہ ہے جس کا دار و مدار ہے عروض تجارت کے اوپر، ان الرجل اذا صدق مالہ، کہ ایک بندہ جو ہے اگر وہ اس نے صدقہ نکال دیا اپنے مال کا، زکوٰۃ نکال دی، ثم اشترى به ارضا بزا، پھر اس مال کے عوض میں اسباب کچھ اس نے خریدا، او رقیقاً او ما اشبہ ذلک، یعنی کپڑا لتا غلام لونڈی کچھ بھی، ثم باعوا قبل ان يحول عليه الحول من يوم اخرج الزكاة وانه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، اور پھر اس نے اسے بیچا اس سے پہلے کہ سال گزرتا، جس دن اس نے زکوٰۃ نکالی تھی اس کے بعد، یعنی فار ایگزامپل 10 محرم کو ایک بندے نے اپنی زکوٰۃ نکالی اموال تجارت میں سے، اب وہ سفر میں رمضان میں مزید اس جو مال پہلے سے پڑا تھا اس سے بیچتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، اس کے پاس نیا مال آتا ہے، پروفٹ بنتا ہے. فإنه لا يؤدي من ذلك المال زکاة، تو وہ اس مال میں سے کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا، حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، یہاں تک کہ اس کے اوپر پورا سال نہ گزر جائے، یعنی کہ اگلا 10 محرم نہ آ جائے جس دن اس نے صدقہ کیا تھا یعنی زکوٰۃ دی تھی. وأنه إن لم يبيع ذلك الأرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك الأرض زکاة. وہ کہتے ہیں البتہ اگر اس نے وہ جو ایک ہی دفعہ تجارت کری تھی اور جو مال اس کے پاس آ گیا تو اس نے بینک میں رکھ کے چھوڑ دیا، اس کو ٹچ نہیں کیا، اس سے مزید تجارت نہیں کری، تو اب چاہے وہ سالہ سال پڑا رہے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. وَإِن طَالَ زمانہ، چاہے اس کے اوپر کتنا زمانہ کیوں نہ گزر گیا ہو. اور یہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ محض عروض کی، یعنی آپ کے پاس فرنیچر ہو، کپڑا مال لتا غلام، سمجھے، سونا چاندی خریدا یا سونا چاندی کی فارم میں پڑا ہوا تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی عین کی. اے ہے کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یار، کون لکھے گا یہ بتاؤ؟ خدا کے لیے رجسٹر میں لکھو یار ان کو. فَإِذَا بَاعُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، تو اگر وہ اسے بیچے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں سوائے ایک دفعہ کی زکوٰۃ. سمجھے؟ پھر 1 سال پورا ہونے کے اول اس کو بیچ ڈالا زکوٰۃ دینے کی تاریخ سے، اور جو اس نے اس مال زکوٰۃ ادا کر دی، پھر اس مال کے عوض میں اسباب کپڑے وغیرہ خریدی، پورا ہونے کے اول اس کو بیچ ڈالا، اور جو اس نے اس مال کو کئی سال تک نہ بیچا تو اس پر زکوٰۃ نہ ہو. جب بیچے گا تو ہاں، فَإِذَا بَاعُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی جب بیچے گا تو ایک زکوٰۃ ہوگی بس جس ٹائم بیچا ہے. اور اگر کسی کا استمرار کا بزنس ہے کہ کنٹینیوس چل رہا ہے تو پھر سال کے اینڈ میں، ہر سال کے اینڈ میں
اور یہ قمری کیلنڈر کے مطابق ہوگا. ترقیم القمری. 691 تخلیف. قال مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض التجارة نجد صدق ماله بتشديد الدال أي أعطى صدقته وزكاة. أرضا بزا. قال المجد البز الثياب. بز سے مراد کیا ہے؟ ثياب یعنی کپڑے. او متاع البيت من ثياب ونحویہ، یہ گھر کا سامان جو کپڑے پردے وغیرہ اور اس طرح کی. وإن طال زمان فإنه باعه فليس فيه إلا زكاة لأنه صار محتكرا، کیونکہ اب یہ جو ہے محتکر ہو گیا مال. وتقدم أن المحتكر لا زكاة عليه عند الإمام مالك إلا مرة واحدة خلافا للجمهور. اور یہ بات گزر چکی کہ امام اعظم امام مالک کے نزدیک محتکر مال کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، جمہور کے خلاف. یعنی کہ جو پھنس جائے کسی کے پاس، سمجھے، یعنی وہ نکل نہ پائے وہاں سے. محتکر کا ہم نے معنی غالباً پڑھا تھا ہاں جی، یہ ہم نے پڑھا تھا صفحہ نمبر، ہاں. فاستدل بقضية الدين على عبد المحتكر يأخذ الآخر وحيدا لا يبقى اختيار على الفيك. صح صفا 281. کوئی سوال ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. It's 22 minutes. میرے